اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز حاضرین، جمعہ سامعین سامعات، آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، خطبے اور نصیحت کا دن ہے۔ مذہب اسلام کے اندر خطبہ اور نصیحت کرنا جمعہ کے دن فرض ہے۔ مسجد میں اذان سن کر داخل ہونے والے مسلمانوں پر بھی جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے۔ جمعہ ہی کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے اذان کے بعد کاروبار، خرید و فروخت کو اللہ رب العالمین نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور مسجد کی طرف چلو اور جا کر کے خطبہ سنو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ خطبہ نصیحت کی چیز ہے، ہفتہ میں ایک بار اسلام کے اندر رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ نصیحت بار بار کرنے سے مومنین لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المومنین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بار بار نصیحت کرو، یقیناً نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے، مومنین نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ جس اللہ کے بندے کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس بات کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور وہ زندگی دائمی زندگی ہے، اسی زندگی کا لطف و مزہ انسان کو چاہیے۔ یہ دنیا کی لذت لطف چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اگر سکون چاہیے تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے اندر نفع پیدا کرے گا، نقصان پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے کا موضوع آپ جانتے ہی ہیں، غالباً آپ لوگوں نے اپنے گروپ میں پڑھا ہوگا، دین حق کی دعوت۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اسی موضوع کے مطابق آپ کے یہاں کانفرنس بھی رکھا گیا ہے، اسی موضوع کے نام پر دین حق کا اعلان، اس کی طرف بلانا، دین حق کیا چیز ہے، اسی چیز کو سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ عنوان بھی اسی کے مطابق ہے آج کی آپ کے کانفرنس کا۔ خطبے کا موضوع جو مجھے خاص طور پر آج دیا گیا ہے، دین حق کی دعوت ہے۔ اب ان میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جمعہ کا وقت ہے 40 سے 45 منٹ، 1 منٹ بھی اگر زیادہ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو کھانسی شروع ہو جائے گی آٹومیٹک طور پر، بغیر بیماری کے بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے آپ پر اللہ رب العالمین سے بیماری کی دعا نہیں کرتا، وہ صحت کی دعا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام کیا؟ وہ صحت یابی کی دعا کرے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفہ والامانہ وحسن الخلق ورضا بالقدر، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی بصری لا الہ الا انت۔ یہ مسلمان کی دعا ہوتی ہے۔ مسلمان بیماریوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، ذہن و دماغ کے اندر نہیں لاتا، اس سے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام۔ مسلمان کا یہ کام ہوتا ہے، دماغ، نفس، دل، دماغ سب اسلام ہوتا ہے۔ تو بہرحال دین حق کی دعوت، تو سب سے پہلے ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر جو دین کے نام پر چلتا ہے، کم وقتوں میں چند باتوں کو میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، شاید کہ آپ کے لیے کام آ جائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک مستحکم اصول آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ دنیا میں بہت سارے دین کے نام پر، دین دھرم کے نام پر چلتا ہے،
اب نامعلوم دنیا میں 1000 دین ہے یا 2000 دین ہے، اس کی تعداد کی گنتی میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 1000 دن دنیا میں چلتا ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ 300-400 دن تو ہندوستان ہی میں چلتا ہوگا، باقی اتنا بڑا سرزمین، اتنا بڑا ملک، اتنے طرح کے ذہن و دماغ کے لوگ پیدا ہوئے، ان تمام دین کے اندر سچا دین، ان تمام دینوں کے اندر حق دین، سچا دین، جس کی حقانیت اور جس کے دین میں سچ ہونے میں ذرہ برابر کہیں کوئی شکایت اور شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ ایک ہی دین ہے اور وہ دین مذہب اسلام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام سب سے سچا دین ہے، سب سے اچھا دین ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ لفظ غلط ہے میرے حساب سے۔ دین اسلام دنیا کے اندر واحد اکیلا تنہا یہ دین ہے جو سچا دین ہے۔ سب سے سچا، سب سے اچھا کیا مطلب ہوا؟ دین اسلام دنیا کے اندر واحد اکیلا ہی ایسا دین ہے جو سچا دین ہے اور اچھا دین ہے، اور اسی دین پر نجات ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، وہ دین جینے کا دین نہیں ہے، اس دین کو انکار کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دین اسلام سے دوسرے دین میں جو بات یکسوئیت پر ملتی ہے، اس کو تلاش کر ہم غیر مسلموں کے سامنے یا غیر مسلموں کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ان تمام دین اسلام کے اندر جو باتیں ہیں، ان باتوں کی اثر اور اصل تیرے دین کے اندر موجود ہے، ان اصلیت کی طرف تم آ جاؤ۔ لیکن ایک مسلمان ریسرچ نہیں کرتا ہے کہ اس دین کو بھی ذرا پڑھ کر کے دیکھیں، اس دین کو پڑھ کر کے دیکھیں، یہ سچا کہ وہ سچا۔ آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے واٹس ایپ یونیورسٹی کے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لڑکے ایسے جمشید پور میں پائے جاتے ہیں میرے علم کے مطابق، جو اب اسی بات پر ریسرچ کرتا ہے کہ یہودی کی دین، نصرانی کے دین، دین اسلام، ان میں کون اچھا دین ہے؟ آخر اس دین کو ہم غلط کیوں کہتے ہیں؟ یہ دین کیوں اچھا ہے؟ یہ بہت ہی غلط تربیت کا کام ہے۔ اس لیے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات مکمل ہونا چاہیے کہ دین اسلام سچا دین ہے، اور اس دین کے علاوہ سارا دین بکواس اور اللہ کے پاس قابل قبول والا دین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کو اگر تم سچ سمجھ لو گے، ان کے طریقے پر ریسرچ کر لو گے، ان کے طریقے پر عمل کر لو گے، ان کی تہذیب کو اپنا لو گے، ان کے رسم و رواج کو اپنا لو گے، ان دین کے مطابق تم زندگی میں فلاح حاصل کرنا چاہو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایسا انسان خسارہ میں ہوگا آخرت کے دن، ہمیشہ خسارہ میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسی اسلام کے اوپر نجات ہے۔ مذہب اسلام ہی کے ساتھ، اسی دین حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر کے بھیجا تھا۔ کیوں؟
وجہ کیا تھی بھیجنے کی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے اندر اس دین اسلام سے ہٹ کر جو لوگ بھی اپنے اپنے دین پر چلتے ہیں، ان کی تعداد جو بھی ہو، ان تمام دینوں پر اس دین کی حقانیت ظاہر ہو جائے، اور دین اسلام دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، ہر طریقے سے ظاہر ہو چکا ہے، اس کی حقانیت میں اب کوئی شک باقی نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ دنیا کے تمام مذاہب کو لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ دین اسلام سچا دین ہے، اور یہی وہ ایک دین ہے جس دین کی قبول کرنے میں نجات ہے، ورنہ اس دین کی قبول کرنے میں نقصان نہیں، نجات ہے، اور اس دین کے علاوہ دوسرے دین کی قبول کرنے میں نقصان ہے۔ اس سچا دین کا اتھوٹ کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، اس کی مہر کس چیز پر لگی ہوئی ہے، یہ دین کی سچی باتیں ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اس وقت جب کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق اللہ سے ہم مانگیں گے، اور اللہ نے جس شریعت کو نازل کیا ہے اس شریعت کی اتباع خود ہم کریں گے، اور اس کی توفیق اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم پیروی کرو، اتباع کرو، اس میں تم آزاد نہیں ہو، اپنی مرضی کے مطابق تم چاہو جس کی ہم اتباع کر لیں، جس کی ہم پیروی کر لیں، جن کی باتوں کو ہم مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ اتباع اس بات کی جائے گی، اتباع اس معاملہ کا ہوگا، اتباع اس شریعت کی ہوگی، اتباع اس شریعت کی باتوں کی ہوگی جو بات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، جس بات کو میرے رب نے نازل کیا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اور جن چیزوں کو رب نے نازل نہیں کیا ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، خواہ وہ بات بزرگ کی ہو، ولی کی ہو، یا اور دنیا میں کوئی بھی انسان، اچھا انسان کا ہو یا برا انسان کا ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کسی اولیاء، کسی علماء، کسی محدثین کی باتوں کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں خسارہ میں پڑنا پڑے گا، قیامت کے دن افسوس کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر کہا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دین اسلام سمجھ کر اتباع کریں گے، اطاعت بھی کریں گے، لیکن اس اتباع اور اطاعت کے درمیان ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کی تمیز ختم ہو جائے گی کہ کون سی بات اللہ نے نازل کیا تھا، کون سی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ ان کی تمیز چھوڑ کر وہ ایک رسم و رواج کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، وہ جن باتوں کو چاہیں گے وہ اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اور جب ان کے سامنے دین حق کی دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف تم آ جاؤ، اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا اسوہ حسنہ کے لیے عملی زندگی کا نمونہ بنا لو، اس شریعت کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، داڑھی بھی رکھتے ہو، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہو، لیکن ان کے باوجود اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اپنے نفس کے اندر ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں کمی آتی ہے اس کو دور کر کے اسلام کی پیروی میں لگ جاؤ۔ ان تمام باتوں کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، اور ٹھکرانے کے بعد
اپنے ذہن و دماغ اور مزاج کے مطابق اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن خسارہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کی کیفیت کا ذکر سورہ احزاب میں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم یتقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جہنم کے آگ میں چہرے کو جب الٹ پلٹ کر فرائی کر دیا جائے گا، بھون دیا جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے صحت کو خراب کرتے ہیں، اور اکثریت نوجوان اور بچوں اور عورتوں اور لڑکیوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ فرائی والا سامان کھانے پینے میں یہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، فرائی آئٹم۔ وجود کیوں؟ ان کو ٹیسٹ لگتا ہے، ان میں ان کو آسانی لگتی ہے۔ تو اس فرائی کھانے کے ٹائم اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر ہماری زندگی نافرمانی میں گزرتی ہے، کھڑے کھڑے فرائی توڑتے ہیں ٹھیلوں پر، مکانوں پر، شادیوں میں جا کر کے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کا فکر نہیں ہے، دین حق کا فکر نہیں ہے، سچی دین کی فکر نہیں ہے، صرف نام ہم نے دیا ہے نکاح سنت ہے، لیکن اس سنت کے ایک نکاح کرنا سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی میں نہ جانے ہزار خرافات ہم کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی ذہن و دماغ میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ سچا دین بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، سچی دعوت نہ عملی طور پر ہے نہ اعتقادی طور پر ہے۔ اس سچے دین کی دعوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حیثیت سے دینا چاہیے، جس نے زندگی کے اندر سچے دین کی دعوت دی تھی، مرنا پسند کیا تھا، کٹنا پسند کیا تھا، جھکنا پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ سچا دین ہے تو دین ہے، اس سچا دین کو پہلے سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم دعوت دیں گے۔ تو یہ جو فرائی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو تم کرتے ہو نافرمانی، اس کے اندر تو یاد رکھو، اپنے ذہن و دماغ میں ڈالو کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کے آگ میں اس چہرے کو الٹ پلٹ کر بھون دی جائے گی، فرائی کر دیا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ تو یہی بات تم کہو گے، کاش کہ اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے، سچے دین کو ہم تلاش کر چکے ہوتے، سچے دین کے ہم ماتحت زندگی گزار چکے ہوتے، سچے دین پر ہم قائم ہو چکے ہوتے۔ اس دن ہم کیا کہیں گے؟ آج جس پیر، جس ولی، جس مرشد کی اتباع کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالم، یہ مولانا غلط کہہ نہیں سکتا ہے، ان کی عزت و آبرو کے لیے اپنے دین اسلام کا ہم انحراف کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ کیا کہے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے رب، ہم نے بڑے لوگوں کی اطاعت کی تھی، بڑے علماء سمجھ کر ہم اطاعت کر بیٹھ گئے تھے، یہ ہماری بربادی کا ذریعہ ہوا، اس لیے تو ہمیں ایک گنا عذاب دے، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ ربنا وآتہم ضعفین من العذاب۔ سچا دین کیا ہے؟ سچا دین دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام کا پیٹرن قرآن و حدیث ہے، اور اس قرآن و حدیث پر استقامت کے ساتھ رہنا، چاہے زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، عملی طور پر استقامت کے ساتھ رہنا اس کی سب سے بڑی دعوت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہوں نے مار مار کر ہاتھ توڑ دیا، جھکے نہیں، کہا زبردستی طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوگا، ہاتھ ان کے ٹوٹ گئے،
یہی وجہ تھی کہ وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھ پاتے تھے، ہاتھ تھا ہی نہیں تو باندھیں گے کہاں سے؟ لوگوں نے سمجھا کہ مالکی فرقہ ایک ہے جو بے ہاتھ کو بغیر باندھے نماز پڑھتا ہے۔ اس سچے دین کا اظہار کیا۔ مدینے میں کرسیوں پر بیٹھ کر پورا مدینہ امام مالک کو گھمایا گیا، لیکن اس نے پورے بستیوں میں اعلان کیا کہ لوگوں دلیل لے آؤ۔ یہ تمام ذلتوں کو برداشت کی، لیکن دین حق کی دعوت کا انکار نہیں کیا۔ دین حق کی دعوتوں کا انکار نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا مسائل کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، کہہ دیا کہ سچا دین یہی ہے، اس کی دعوت دینا میرا یہ کام ہے، جاؤ معلومات کر لو، سمجھ لو شریعت کیا کہتی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ وہ صحابی رسول نہیں تھا، ان کی اولادوں میں سے تھا، مسلمان کی جماعتوں میں سے تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیسے نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا یہی طریقہ مجھے معلوم ہے۔ کیا کہا؟ کہ سنت سمجھ کر نماز مت پڑھو گے، اپنے رسول کی سچے دین کو تم تلاش کر لو۔ اگر تم نے تلاش نہیں کیا اور تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہی کہ ہم نے جو پڑھ لیا یہ صحیح ہے، اور اگر اسی غرور و تکبر میں اگر تیرا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یقیناً تیری موت محمد کے دین پر نہیں ہوگا، جس دین حق کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو تمام دنیا کے مذاہب پر غالب آئی تھی، اس دین کے مطابق تیری زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ آج کیا ہے؟ ہم لوگ رسماً مسلمان ہیں، اسلام کا اصول بھی پتہ نہیں ہے، شریعت کا اصول بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ جو سچا دین ہے، دین شریعت ہے، اسی شریعت کی وصیت اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، نوح علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، ابراہیم کی الگ تھی، موسیٰ کی الگ تھی، عیسیٰ کی الگ تھی، ایسا نہیں ہے۔ اسی دین حق کی شریعت کی وہی تمام انبیاء کو دی گئی تھی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے وہی شریعت ہے، یہ شریعت کی وصیت نوح کی طرف کی گئی تھی، یہ شریعت کی وصیت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی طرف کی گئی تھی، اس شریعت ہی کو تم قائم کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس کے اندر گروپ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ دنیا کی تمام مسلمانوں پر ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ہم دین حق کے متلاشی ہوں اور اس دین حق کے فروغ کے لیے ہم اپنا وقت خرچ کریں۔ اس دین حق کے متلاشی بھی ہونی چاہیے، تلاش بھی کرنا چاہیے، اور دین حق کا فروغ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، عقیدہ میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، عقیدہ کی بات کر لیتے ہیں، باقی معاملات میں کہتے ہیں بھائی کہ ہم لوگ ابھی کمزور ایمان والے ہیں، تو مضبوط کب ہوگے؟ 60 سال کا بوڑھا آج یہی کہتا ہے کہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، تو بھائی 70 سال کے قریب آپ پہنچ گئے، آپ کی زندگی کا ایک پاؤں قبر میں جا پڑا ہے، داڑھی وائٹ ہو کر کے مطلب کیا بولتے سرٹیفکیٹ کا اعلان ہو گیا کہ تم اب جانے والے ہو، تیاری کرو مرنے کا، اور موت سے پہلے آخرت کے خسارے سے بچنے کے بارے میں سوچ لو۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں کا انڈیکیٹ کر دیتا ہے، اور ان کے باوجود کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں، ابھی سمجھ رہے ہیں، کب سمجھو گے بھائی؟
کیا پھر دوبارہ زندگی آئے گی؟ یہ تو وہی مسئلہ ہوا جو قیامت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر کا کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اے اللہ تو بھیج دے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے رب تو نکال دے ہم کو، ہم نے جہنم کو دیکھ لیا، اب یقین آ گیا، اس سے پہلے یقین نہیں تھا، ہم نیک عمل کر لیں گے۔ کیا آپ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گا تو پھر ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں گے؟ بڑی شوق سے لوگ بول دیتے ہیں کہ ایمان میرا کمزور ہے، مضبوط کب ہوگا؟ صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا اور 1 سال میں مضبوط ہو گئے، 2 سال میں مضبوط ہو گئے، اور آپ کی خاندانی مسلمان ہو کر کے، دادا کے گھر میں پوتا پیدا ہو کر، باپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو کر کے، آپ کا ایمان میں آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ کب مضبوط ہوگی؟ کیا کوئی وقت طے ہوا ہے؟ کیا آپ نے کوئی وقت کو طے کر لیا ہے؟ اس جملے پر آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ جب ہم غور کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اختلاف و انتشار سے بچیں گے۔ تتفرقوا فی، ہم فرقہ بندی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور متلاشی دین حق کی تلاش کی جستجو، اس دعوت کی جستجو کیسی ہونی چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کتاب الاصحاح کے اندر، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر آئے، کہیں سفر میں تھے، گھر آئے، عید الاضحیٰ کو 3 دن سے زیادہ گزر چکا تھا، اس عید الاضحیٰ کی گوشت اور روٹی بیوی نے لا کر کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی عبداللہ ابن عمر کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا، کہا میں قربانی کی گوشت نہیں کھا سکتا، کیوں؟ 3 دن سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ یہ حکم اٹھ چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے، اب ہم لوگ کھا سکتے ہیں، یہ فیصلے بدل چکے ہیں، یہ قانون بدل چکا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کی وہ بیوی پاک نیک عورت صحابیہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، لیکن ان کے باوجود عبداللہ ابن عمر اس دین حق کے متلاشی کے لیے اپنی بیوی کی باتوں کو رد کر دیا اور زیتون کا تیل اور روٹی کو ملا کر کے نمک کے ساتھ کھایا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی زندگی تھی، دین حق کی دعوت کی متلاشی کی یہ فکر تھی، اس دین حق کو کیسے سمجھتے تھے اور معلومات فراہم کیا، دوسرے صحابہ کرام سے معلومات کیا کہ آخر میری بیوی جو بات کہہ رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ دین حق کی دعوت کے متلاشی کا کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بڑے علماء کو دیکھا، بڑے مفتیوں کو دیکھا، بڑے اکابروں کو دیکھا، ہم نے دیکھا کر دیا، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر خود صحابی رسول، بیوی بھی صحابیہ، کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو بدلا، لیکن اپنی زندگی کا ایک فکر ہے کہ دین حق کی ہم متلاشی رہیں، ہم پہلے معلومات فراہم کریں گے، ایسا نہیں کہ نہیں گوشت روٹی کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ ایک فکر تھی اس کے اندر کہ میرے نبی نے اس قانون کو بدلا یا نہیں بدلا، اگر بدلا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلومات کرتے ہیں، پتہ چلتا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا ہے کہ اب قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دین حق کے متلاشی پہ قدم کتنا بڑا اٹھایا، بائیکاٹ کر دیا، بیوی کی باتوں کو نہیں مانا،
آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ خاندان کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسم و رواج کے نام پر شادی میں کیا کرتے ہیں؟ ہلدی لگاتے ہیں۔ بھائی کیوں لگائے بھائی؟ آپ سچے دین کے ماننے والے تھے۔ ارے مولوی صاحب کیا کہیں، ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے، گھر میں عورتیں کر دی۔ آپ کیسے سچے دین کے ماننے والے تھے؟ کہاں تھے آپ؟ آپ کیسے ایکسپٹ کر لیا؟ نکاح کے اندر کیا ہو، جتنا بھی خرافات ہو، جہیز سے لے کر کے ہو، سب کچھ ہو، پوچھا ہم کو تو پتا بھی نہیں، اندر اندر عورتوں نے بات کر لیا۔ شرم آنا چاہیے لوگوں کو۔ آج دین حق کے نام پر اتنا زبردست استہزاء، اتنا زبردست خرافات۔ کیا صحابہ کرام کی عورتیں کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے اٹھ کے تو نہیں آئی تھی؟ وہ بھی یہودیوں کی عورت تھی، وہ بھی نصرانیوں کی عورت تھی، وہ بھی مشرکین گھر کی عورت تھی۔ ان کے باپ بھی مشرک تھے، ان کے باپ بھی یہودی تھے، ان کے باپ بھی نصرانی تھے، لیکن اس عورتوں کی تبدیلی ہوئی، اور اس عورتوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مرد اپنا خود تبدیل تھے، اور ایک ایک چیز پر غور کیا کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے۔ وہ دین حق کے ساتھ کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے تھے، اس کے اندر استقامت تھی۔ اس نے کمپرمائز کا نام نہیں سیکھا تھا، اس نے عملی طور پر کہا کہ دین حق یہی دعوت ہے۔ آپ کو حدیث مشہور ہوگا، حدیث مشہور ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 شخص تھا، سارے دنیا کے لوگ چڑھاوا چڑھا رہے تھے۔ کہا گیا بھائی چڑھا دو، کہا کہ نہیں چڑھاؤں گا۔ کہا چڑھا دو، کہا نہیں چڑھاؤں گا۔ کہا کچھ بھی چڑھا دو، کچھ نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، ارے مکھی مار کر چڑھا دو۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ دیتے ہیں، ارے بھائی کیا کریں گے، رشتہ داری ہے، شادی ہے، کھانے میں غیر اللہ کا فاتحہ ہو گیا ہے، 11ویں ہو گیا، تیجا ہو گیا، چہلم ہو گیا، برسی ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، کیا کریں گے؟ ہم رشتہ دار تھا، ہم چلے گئے تھے، پانی لا دیے، راشن لا دیا، ہم کھائے نہیں۔ سارے دوست، سارے بڑے بڑے لوگ، سارے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ دیتے، ہاں بھائی جا سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو۔ اسی طریقے کا مشورہ دینے والے وہاں بھی موجود تھا۔ کہا بھائی مکھی مار کے چڑھا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں چڑھاؤں گا تو نہیں چڑھاؤں گا۔ آخر ایک آدمی نے مکھی مار کر چڑھا دیا، برداشت نہیں کیا، استقامت سے پچھڑا۔ ایک آدمی آرا رہا۔ حدیث بالکل مشہور ہے کہ جو چڑھایا وہ برباد ہوا، خسارے میں گیا۔ جو نہیں چڑھایا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے راستے کو ہموار کر دیا، اس کے لیے جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ ملی۔ آپ غور کر سکتے ہیں، دین حق کی قبول کرنے کے بعد استقامت کا ہونا لازمی ہے، اور استقامت کا رہنا لازمی ہونے کے باوجود یہی دعوت ہے، سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ انسان عملی طور پر، اعتقادی طور پر انسان اپنے آپ کو ثابت کر دے۔ پوری دنیا کا لوگ ہوٹلوں میں چمچہ سے کھاتا، اب ہاتھ سے کھائیے، یہی دین حق کی دعوت ہے۔ لوگوں کو مت دیکھیے، دین حق کی یہی دعوت ہے۔ شادی میں، ولیمے میں بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، بہترین کھانے پینے کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، سارے لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آپ وہاں روڈ پر بیٹھ ہی کر کے کھانا کھانا پسند کیجئے، یہاں آپ نے دین حق کی دعوت دے دیا۔ لوگ کیا کہے گا؟ پاگل کہے گا کہ دیکھو اس کو سوسائٹی کا خیال نہیں، ان کو سماج کا خیال نہیں، یہ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ تم آپ اپنی عمل سے کیجئے کہ نہیں، اصل اسلام تو یہی ہے، اصل اسلام یہی ہے۔ سارے لوگ کپڑے کیا کرتے ہیں؟ ٹخنا سے نیچے پہنتے ہیں۔ آج کے اس دور پرفتن دور میں ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہننا اور اس پر استقامت رکھنا، یہی سب سے بڑی دین حق کی دعوت ہے۔ سارے لوگ داڑھیوں کو چھیلتے ہیں، نوکریوں کے نام پر، کمپنیوں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، اور آپ اڑے رہیے کہ نہیں، ہم ہرگز داڑھی نہیں چھوئیں گے،
یہ دین حق کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کیجئے، انجینئرنگ کیجئے، سب کچھ کیجئے، بی ٹیک کیجئے، ایم ٹیک کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن شادی کے بعد اولاد پیدا کرنے کی بات آئے گی، آپ کو 1000 انعام دیا جائے گا کہ بھائی 2 پیدا کرو گے تو نوکری مل جائے گی، سی ایم بن جاؤ گے، فلاں وبھاگ کا ڈی سی بن جاؤ گے، ڈی او بن جاؤ گے۔ آپ کہیے کہ نہیں، 2 کے بعد ہم 3 پیدا کر کے رہیں گے، ادھر سے خبر آئے کہ نوکری ختم، کہو سبحان اللہ، اللہ رزاق ہے۔ یہاں آپ نے دین حق کی دعوت دیا ہے، ہم وہاں سائن کر کے آ گئے، نہیں ہم 2 نہیں پیدا کریں گے، 2 کے بعد تیسرا نہیں پیدا کریں گے، نوکری بچی رہے گی، اور مسجد میں چلاتے رہے ہم نے دین حق کی دعوت دیا ہے۔ یہ نماز پڑھنا دین حق ہے؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، دین حق ایک حصہ ہے۔ سارے دنیا کے لوگ آج انٹرسٹ کے پیچھے جا رہے ہیں، ایزی منی کمانے کے مارکیٹ میں لوگ جا رہے ہیں۔ آج اکثر نوجوان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن جب یہ موبائل سے ریچارج کرتا ہے 1 روپیہ ملتا ہے، گوگل پے پیمنٹ کرتا ہے 5 روپیہ ملتا ہے، فون پے سے پیسے کے ٹرانسفر کرتا ہے 3 روپیہ ملتا ہے، سمجھتا ہے یہ بخشش ہے، انعام ہے، نعوذ باللہ، یہ سب حرام پیسے، یہ بخشش نہیں ہے، انعام نہیں ہے، حرام پیسے۔ ان چیزوں سے آج کے اس دور میں بچنا، یہی سب سے بڑا دین حق کی دعوت کا اعلان ہے۔ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو جھکنا نہیں ہے، ہم بغیر انٹرسٹ کے کمائے ہوئے پیسے کا ایلبیسٹر کے روم میں رہنا پسند کریں گے، لیکن بیگ انٹرسٹ پر دھندا کر کے، پانی کر کے، گورنمنٹ سے لے کر کے، اسکیم کے پیچھے بھاگ کر کے یہ فلائٹ میں رہنا، یہ دین حق کی دعوت نہیں ہے، یہ دین حق کی مخالف ہے۔ آپ عملی طور پر اس بات کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے ان تمام کاموں کی اجازت دیتا ہے، آپ دعوت کہاں دے رہے ہیں؟ آپ خود گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اکثریت گناہ کر کے لوگ یہی سمجھتا کہ اسلام میں سب کچھ جائز ہے، اسلام میں سب کچھ جائز ہے۔ 99% شادیاں اسلام میں غلط۔ آج غیر مسلم کیا سمجھ رہا ہے؟ اسلام کا یہی طریقہ ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں رہ گیا ہے، کہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ جنازے کو لے جانے کا جو طریقہ مسلمانوں نے سیکھا ہے، اس کے اندر بھی 60% غیر اسلامی طریقہ ہے، اس جنازے کو لے جانے کا طریقے کے اندر۔ روڈ پر آپ کیا کرتے ہیں؟ عیسائیت کی تقلید کرتے ہیں اس مردوں کے ساتھ، کہ یہودیت کو ملا دیتے ہیں، کہیں نصرانیت کو ملا دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں الگ ہو کر کے دین اسلام کو پہچان کر، اس حقانیت کی دعوت کو دے کر کے اپنے مردے کو اسی طریقے سے دفن کر دینا، اسلام کی سب سے بڑی دعوت ہے، دین حق کی سب سے بڑی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو گھاس دیا، کفن چھوٹا تھا، گھاس پاؤں پہ رکھا، اعلان کر دیا، دفن کر دیا، اتنا احتیاط تھا۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی، آپ کو معلوم تھا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، اللہ کی جانب سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ اگر چاہتے تو کیا کرتے؟ کسی کا بھی چادر لپیٹ لیتے، کہتے ہیں میرا چچا اتنا بڑا سید الشہداء بغیر کفن کا کیسے جائے گا؟ کہا نہیں، ان کی مقدر کی چیز ہے، کفن اگر چھوٹا ہے تو گھاس لاؤ، پاؤں کو ڈھک دو، لیکن دفن کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے سامنے اسی دین حق کی علمی طور پر، آپ نے عملی طور پر، فعلی طور پر، قولی طور پر آپ نے اظہار کر دیا کہ میرا دین آسان ہے، ہمارا دین سب سے آسان دین ہے، اس دین میں کوئی جھنجٹ نہیں، اس دین کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ دین سب سے زیادہ آسان اور سیدھا دین ہے۔ اسی دین حق کی دعوت کی ضرورت ہے، عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر۔
لیکن قول و فعل سے زیادہ اثر انداز معاشرے کو عمل کرتی ہے، اس لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ، اللہ اس کو مصیبتوں کو دور فرما دے، جن کے جو جائز مقاصد ہے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمانوں کو دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین حق کے مخالفین کی دشمنی اور عداوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین کی جس نے مدد کی ہے، اے اللہ اس کی تو بھی مدد عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔